نہ شام آیا، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہر مقدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، نعت خواں کو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس نے اپنے سحر میں جکڑا۔ نعت پڑھنا سحر نہیں ہوتا، جادو نہیں ہوتا۔ نعت پڑھنا سعادت ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے، سیادت ہوتی ہے۔ لہذا قاری وحید ظفر قاسمی نے ہمیں تھوڑی دیر تک کیف اور مستی میں جکڑ رکھا، لیکن اب ہمارا پروگرام ہے ہمارے انبیاء، اور آج جس نبی، جس اول العزم پیغمبر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، ان کا بھی جب ناظرین کرام تصور ذہن میں آتا ہے تو دو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو بہت زیادہ ادب کی اور ایک بہت زیادہ خوف کی۔ ادب ہر پیغمبر کا ہم پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب نام بھی لیا جاتا ہے تو ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک جلالی پیغمبر، بڑے اول العزم، آپ یقین کیجئے میں بہت ہمت کے ساتھ ان کا ذکر بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم کا جب ذکر کیا تھا بیان تو محبت، رحم، پیار، ہر نبی کا ایک اپنا انداز ہے۔ جب حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے بڑی رحمت ہی رحمت ہے، بڑا پیار ہی پیار ہے، بڑا کرم ہی کرم ہے، اور جب حضرت موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو بہت ادب ہے، بڑا جلال ہے، بڑے اول العزم پیغمبر ہے۔ ناظرین کرام، فرعون قدیم، جو پرانے فرعون تھے، یہ اور آج بھی فرعون ہوتے، لیکن جو فرعون قدیم تھے یہ ان کا واقعہ ہے۔ اور یہ جو فرعون تھے ناظرین کرام، یہ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، قدیم مصر کے بادشاہ کا لقب۔ فرعون کے معنی ہے آفتاب کا فرزند، سورج کا فرزند، سورج کا بیٹا۔ تو فرعون بڑی شان و شوکت سے بادشاہی کرتا تھا۔ وہ سردار جن کو اپنی عزت و وقار اور جان و جلال کا بہت گھمنڈ تھا، اس کے آگے سر جھکا دیتے تھے، اور بڑے بڑے سورما اس کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ وہ جس کو چاہتا معاف کر دیتا اور جس کو چاہتا موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ وہ خود کو سورج کا بیٹا کہتا تھا اور اپنی بادشاہت کو خدائی سمجھتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے کہتا تھا کہ میں ساری خلقت سے بڑا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ اسے خدا مانے، معاذ اللہ، اور مصر کے لوگ اس سے خوف زدہ تھے۔ اس کے ظلم و ستم سے خوف کھا کر وہی کرتے تھے جو وہ چاہتا۔ مگر مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی ناظرین، جو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ کو مانتی اور اس کی عبادت کیا کرتی تھی۔ فرعون ان سے سخت برہم تھا، وہ ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا، وہ انہیں مارتا پیٹتا اور جانوروں کی جگہ ان سے کام لیتا۔ اس طرح ان کے دن بڑی مشکلوں سے گزرتے۔ فرعون کے من پسند ظالم قبطی تھے، اور مظلوموں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔
جو فرعون کو سخت ناپسند تھے۔ اہل مصر سورج کی پوجا کرتے تھے اور فرعون کو سورج کا زمینی مظہر سمجھتے تھے۔ آثار قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے 3 سلسلے تھے اور ہر سلسلہ تقریباً 10 خاندانوں پر مشتمل تھا، اور یہ سلسلہ کئی صدیوں پر پھیلا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ فرعونوں کا واسطہ بعض انبیاء سے پڑا تھا، اور جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ کوئی تقریباً 1570 قبل مسیح سے پہلے ہی حکومت کرتا تھا۔ اس کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے، کسی نے اس کا نام پتامن لکھا تو کسی نے اموسس، اور بعض نے رامیس، اور کسی نے رامیس دوم کے نام سے بھی لکھا ہے، لیکن قدیم مورخین نے اس کا نام مصعب بن ریان بتایا ہے، اور بعض نے قابوش بن مصعب بن ریان بتایا ہے، لیکن زیادہ تر نے اس کا نام رامیس دوم ہی کہا ہے۔ اصل میں آج کیفیت کچھ ایسی ہے کہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کا یہ واقعہ بیان کرنا بھی بڑا تکلیف دہ ہے ناظرین، بہت ہمت چاہیے، کیونکہ سیدنا موسیٰ کی پیدائش کو فرعون نے روکنے کے لیے بہت کچھ کیا، بڑے بچوں کو قتل کیا، اور پھر میرے موسیٰ تشریف لائے اس دنیا میں، میرے موسیٰ، آپ کے موسیٰ، ہمارے موسیٰ۔ ہم تو تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، تمام انبیاء ہمارے لیے لائق تعظیم ہیں۔ ہمارے یہاں تو بچوں کا نام موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، بنیامین سب رکھا جاتا ہے۔ دکھ تو بس یہ ہے ناظرین کہ یہود و نصارہ، دکھ یہ ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ افطار میں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ سرپرائز ہے وہ، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی تو آغاز ہوا ہے تو سرپرائز ابھی کیسے آ جائے، ایک دن اور ویٹ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ سرپرائز آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ کیا سرپرائز ہے آپ انتظار کیجئے گا اس کا، لیکن ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارا اگلا پروگرام ہے ناظرین کرام نیکی، جو بشریٰ عامر کی آواز میں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے، لیکن نیکی آپ دیکھ سکیں گے فجر کی اذان کے بعد، جو کراچی میں ہوگی۔ لاہور اور اسلام آباد میں 25واں روزہ اختیار کیا جا چکا ہے، اور اب اہل کراچی آخری تیاریوں میں لگ جائیں، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد سحر کا وقت اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ایک وقفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔